بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ملتان آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ اس شاندار استقبال کا. میں خاص طور پہ جس تعداد میں میری ملتان کی بہنیں نکلی ہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو. میرے پاکستانیوں، کبھی بھی دنیا میں کوئی انقلاب کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس قوم کے نوجوان اور اس قوم کی خواتین انقلاب میں شرکت نہیں کرتی. اور یہ جو انقلاب انشاءاللہ یہ جو انقلاب آ رہا ہے، میں ہمیشہ دعا کرتا تھا اللہ سے کہ اللہ ایک دن میری قوم کو جگا دے اور اس میں اتنی شعور پیدا کر دے اور اتنا اس قوم کو بیدار کر دے کہ وہ کبھی کسی مافیا کے سامنے، چور اور ڈاکوؤں کے سامنے یا کسی سپر پاور کے سامنے اپنا سر جھکائیں. تو اللہ نے میری دعا پوری کر دی اس عمر میں. میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں جب یہاں آ رہا تھا تو بار بار مجھے پیغام آیا کہ عمران خان آپ کی جان خطرے میں، آگے شیشہ لگا لو. میں آج اپنے پاکستانیوں کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں، بڑی غور سے آپ نے میری بات سننی ہے. دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھے، اور میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، خوف، مرنے کا خوف، ذلت کا خوف، اپنی رزق یا نوکری جانے کا خوف، یہ ایک بڑے انسان کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے. جس نے بھی آج تک دنیا میں کوئی بڑے کام کیے، اور پاکستانیوں آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ابھی، تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جب تک آپ اس خوف کے بت کو توڑیں گے نہیں، آپ اس کو ایک عظیم قوم نہیں بنا سکتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا کیا؟ لوگوں کو آزاد کر دیا، خوف سے آزاد کر دیا، پیسے کی لالچ سے آزاد کر دیا، میں کی پوجا کرنے والوں کو بڑے انسان بنا کے بڑی سوچ دے دی. اور وہی لوگ جن کی حیثیت نہیں تھی، دنیا کی انہوں نے امامت کی. ملتان، یہ غور سے سن لو، آج تک کوئی بڑا بزنس مین نہیں بنا جو نقصان سے ڈرتا ہو. آج کا کسی فوجی نے بڑے تغمے نہیں لیے جو موت سے ڈرتا ہو. کرکٹر بھی، جو کرکٹر ہارنے سے ڈرتا ہے اسے جیتنا نہیں آتا. جس بیٹسمین کو تیز بولر سے گیند لگنے کا خوف ہوتا ہے وہ بڑا بیٹسمین نہیں بنتا. جس
دنیا کے پہلے انسان نے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کے اوپر چلا تھا، ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر جب ایک ایڈمنڈ ہلری چلا تھا، تو اس سے پہلے جنہوں نے بھی کوشش کی تھی اس پہاڑ پہ چڑھنے کی، یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ فیل ہو گئے تھے۔ تو جب پہلے انسان نے سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تو اپنے خوف کے اوپر قابو پایا۔ تو میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں کرپٹ اور بزدل حکمرانوں نے خوف دلوایا ہوا ہے کہ جب تک آپ امریکہ کے جوتے پالش نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ وہ لوگ جو اس ملک میں زیادہ ہماری ملک کی زیادہ سے زندگی میں اس طرح کے حکمران رہے جنہوں نے سپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکے، اپنی قوم کی آزادی کو، اپنی آزادی کھوئی، اپنی عزت کھوئی، ذلت ملی ہمیں پاکستانیوں کو حکمرانوں کی وجہ سے۔ تو میں آج وہ پاکستانی جو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا تھا، مجھے ہمیشہ اس چیز کی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم عظیم لوگ ہیں لیکن اوپر ایسے حکمران ہیں جنہوں نے اس قوم کو ایک عظیم قوم نہیں بننے دیا۔ تو میں نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ اللہ جب بھی مجھے موقع ملے، جب بھی تو مجھے موقع دے گا، سب سے پہلے میں اپنی قوم کی عظمت کو اٹھاؤں گا، اس کی عزت کو اوپر کروں گا، کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا۔ اور پاکستانیوں، اسی لیے یہ سازش کی گئی۔ سازش کی کس نے؟ 30 سال سے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، جنہوں نے پوری کوشش کی میرے سے کہ میں ان کو NRO دے دوں، یعنی کہ جنرل مشرف کی طرح ان کے کرپشن کیسز ختم کر دوں، پوری کوشش کی۔ کبھی لانگ مارچ، ہر قسم کی بلیک میل، اسمبلی میں برا بلا، میڈیا کے اوپر برا بلا، ذاتیات، گھٹیا قسم کی زبان، ہر بار کہ جی کل گیا تو پرسوں گیا۔ صرف ایک مقصد تھا ان کا کہ میں ان کے کرپشن کے کیسز معاف کر دوں۔ یاد رکھیں، جب یہ دونوں 11 سال انہوں نے باریاں لی تھی دونوں پارٹیوں نے، تو جنرل مشرف نے جو انہوں نے کرپشن کی تھی اپنے پہلے 11 سالوں میں، اس نے ان کے سارے کیس معاف کر دیے، NRO دیا، دونوں بار بھاگے ہوئے تھے واپس آئے، اور پھر 10 سال دونوں نے اس ملک کو لوٹا۔ ہمارا ملک کا قرضہ 4 گنا زیادہ بڑھا، 6,000 ارب سے ہمارا ٹوٹل قرضہ 30,000 ارب پہ پہنچا۔ اور پھر جو کرپشن کے کیسز ان کے دور میں بنے تھے، انہوں نے میرے اوپر پوری مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کے کرپشن کیس معاف کروں۔ تو ملتان، مجھے یہ بتاؤ، ذرا یہ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ کیا مجھے ان کے کرپشن کے کیس معاف کرنے چاہیے تھے؟ اگر میں ان کے کرپشن کے کیسز معاف کرتا، اس کا مطلب کہ میں اقتدار میں ایک نظریے کے لیے نہیں آیا تھا، میں انصاف کی تحریک چلانے نہیں آیا تھا، اس کا مطلب میں بھی کرسی کی سیاست کرنے آیا تھا۔ جس طرح جنرل مشرف نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کو معاف کیا، تو انہوں نے پھر سازش کی۔ لندن میں جو بگوڑا بیٹھا ہوا تھا، ویسے نون لیگ والوں
نون لیگ والوں مجھے ایک جواب دے دو. کبھی نون لیگ والوں اگر سن رہے ہو مجھے اس کا جواب دو. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی بھی کوئی انسانی معاشرہ کبھی گیدڑ کو بھی لیڈر مانتا ہے؟ اگر سن رہے ہو تو خدا کے واسطے مجھے جواب دو. کبھی گیدڑ لیڈر بن سکتا ہے؟ پہلے مشرف کا دور، مشرف نے جب اس کو جیل میں ڈالا تو آصف زرداری نے کہا کہ اٹک جیل میں، اب یہ آصف زرداری اتحادی ہے اس کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اٹک میں جو جیل میں نواز شریف تھا وہاں ٹشو پیپر ختم ہو گئے اس کے آنسوؤں سے، رو رو کے منتیں کریں کہ مجھے باہر بھیج دو. اور مشرف نے اتنا ظلم کیا، اس کے کرپشن کیسز روک کے اس کو باہر بھیج دیا. باہر جا کے جھوٹ بولا کہ کوئی معاہدہ کر کے نہیں آیا. وہ پھر معاہدہ سامنے آ گیا 8 سال کے بعد. شرم بھی نہیں آئی، شرم بھی نہیں آئی جھوٹ بول کے. اس باری پھر جھوٹ بول کے، ڈرامہ کر کے، میں جی بہت بیمار ہوں، ہمیں بتایا گیا کہ یہ تو شاید جہاز پہ بھی نہ بیٹھ سکے، اتنا بیمار ہے. ہماری وزیر شیرین مزاری، اس نے جب بیماریوں کا سنا وہ رونا شروع ہو گئی کیبنٹ میں کہ جی بیچارے کو جانے دیں، دیکھیں نا اس کا حال، دیکھیں شکل، دیکھیں اس کی. کئی بیچاری بوڑھی خواتین نے جب جس طرح کی وہ شکل بناتا ہے رونے والی، انہوں نے بھی کہا جی دیکھیں خدا کے واسطے اس کو جانے دے. وہ چلا گیا باہر. جیسے ہی جہاز پہ چڑھا ایک نیا نواز شریف آ گیا، بیماری ختم. ایسے سیڑھیوں پہ چڑھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اولمپکس کے لیے ٹریننگ کرنے کے لیے ہے. اور جیسے ہی لندن کی ہوا لگی تو اس کے بعد نواز شریف وہاں بیٹھ کے ایک سیاستدان بن گیا. تو میں نون لیگ والوں تمہارے سے آج پوچھتا ہوں، خدا کے واسطے مجھے سمجھا دو کہ ایک جھوٹا آدمی عدالت نے جس کو سزا دی ہوئی ہو، جو اربوں روپے کے گھروں میں رہتا ہو، جس کے بیٹے کہیں کہ ہم اربوں روپے کے گھر میں رہتے ہیں لیکن ہم جواب دیں اس لیے نہیں کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. کیسے نون لیگ والوں آپ اس آدمی کے پیچھے چل سکتے ہو؟ کیسے چل سکتے ہو؟ اور پھر یہاں بیٹھا تھا چھوٹا بھائی چیری بلاسم، بھائی لاہور ہائی کورٹ میں گیا اور کہتا کہ میں گارنٹی کرتا ہوں ایفیڈیوٹ پہ کہ یہ واپس آ جائے گا. شہباز شریف تمہیں تو اسی کو پر سزا دینی چاہیے. عدالت میں آپ نے جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا. پھر یہ یہاں بیٹھا، اس نے ادھر سے سازش کی، ساتھ مل گیا آصف زرداری. اوپر سے جو آپ سب جانتے ہیں کون ملا ان کے ساتھ، اور کون؟ ان کے ساتھ وہ مل گیا جس کے اوپر آج کل بات ہو رہی ہے اس کی قیمت بڑھانے کے لیے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا، یہ ذرا سنیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ یہ اتنی ڈرپوک حکومت ہے، ڈر رہے ہیں کہ فضل الرحمان کی قیمت بڑھائی جائے اور پیٹرول کی. اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلاؤ تاکہ وہ فوج پہ پڑے قیمت بڑھانے پہ. یہ حال ہے آج. تو ان ساروں نے مل کے سازش کی، ساتھ ان کے مل گئے امریکہ، اور امریکہ کے اندر ان کا یہاں جو ایمبسی ہے وہ ہمارے لوگوں سے ملنے شروع کر دیے جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے تھے. وہاں سے سازش شروع ہوئی.
ویسے ملتان مجھے یہ بتاؤ، آپ ذرا آج مجھے یہ بتاؤ کہ جنوبی پنجاب سے اتنے زیادہ لوٹے کیسے نکلے ہیں؟ جواب دیں، لوٹے آپ نے ادھر سے اتنے زیادہ لوٹے جنوبی پنجاب سے نکلے ہیں، اور آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سب کو ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ ان سب نے مل کے سازش کی۔ 8 مارچ کو ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لوس کا نام تھا، پاکستانی ایمبیسڈر کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو عدم اعتماد میں نہ شکست دی تو پاکستان کے اوپر مشکل وقت آ جائے گا۔ دھمکی دی اور کہتا کہ اگر عمران خان کو آپ نے ہٹا دیا تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ میرے ملتان کے لوگوں، کیا آپ کو امریکنوں سے معافی کی ضرورت ہے؟ اس قوم کو اس لیے کسی سے معافی کی ضرورت نہیں کہ خوددار قوم ہے۔ جو اس ملک میں ہماری بدقسمتی سے اشرفیہ ہے، وہ ڈر گئے اور انہوں نے پوری شرکت کی۔ اس ملک کی ایلیٹ نے ایک 22 کروڑ کے منتخب کیے ہوئے پرائم منسٹر کو انہوں نے سب نے مل کے سازش سے ہٹایا، اور ان سب نے یہ سمجھا کہ اب تحریک انصاف اور عمران خان کی قبر کھد گئی ہے اور اب اس پارٹی کو اللہ حافظ کہہ دو۔ لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا پلان اللہ بناتا ہے، اور کامیاب صرف ایک ہوتا ہے۔ میرے اللہ کا پلان ہی کچھ اور تھا۔ اس نے بجائے تحریک انصاف کو انہوں نے جو دفن کرنے کی کوشش کی، اس نے ساری میری پاکستانی قوم کو جگا دیا، قوم کو بیدار کر دیا۔ اور وہ پاکستانیوں، آپ جو شرکت کر رہے ہیں، یہ آج یاد رکھ لیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آ رہا ہے۔ اب یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے اوپر 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، 30 سال سے جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کی قبریں کھد رہی ہیں۔ ان کا اب وقت ہے، ان کا وقت ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کی سیاست پہ جو 2 خاندانوں نے، بلکہ اور بھی ڈیزل کے بھی خاندان نے جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، ان سب کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ قوم آج جاگ چوٹی ہے، قوم جاگ گئی ہے، اور انشاءاللہ اسلام آباد میں یہ جو عوام کا سمندر آنے والا ہے۔ ملتان، آپ تیار ہو اسلام آباد کے لیے؟ تو ملتان سنے ذرا ہوا کیا پھر، کیونکہ آج میرا آخری جلسہ ہے اسلام آباد مارچ سے پہلے، اس لیے میں ذرا تھوڑا آپ کو سمجھاؤں تاکہ میری ساری قوم کو سمجھ آئے کہ ہوا کیا۔ پلان انہوں نے کچھ اور بنایا تھا، اللہ نے کچھ اور کر دیا۔ پلان ان سب کا تھا کہ سارے مل کے، جو پہلے سے شہباز شریف کہہ رہا تھا نیشنل گورنمنٹ بنے گی، انہوں نے پلان یہ بنایا تھا کہ سب مل کے 1.5 سال مل کے حکومت کریں گے۔ الیکشن کمیشن کو، پہلے ہی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، اس کو بالکل امپائروں کو اپنے ساتھ ملا کے سرکاری جتنے بھی نوکر ہیں، پبلک آفیسرز، وہ اپنے رکھ کے اور ہر قسم کی دھاندلی کر کے ان کا خیال تھا اگلی الیکشن یہ جیت جائیں گے۔ لیکن اب ملتان، اب کیا ہوگا؟
اب یہ ہو گیا ہے کہ ساری قوم کو جو انہوں نے بتایا تھا کہ جی یہ تو بڑے تجربہ کار ہیں، یہ ہماری معیشت کو اٹھا دیں گے، تو ملتان جب سے یہ آئے ہیں 6 ہفتے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں جی شہباز شریف صبح 7 بجے جاگ جاتا ہے۔ شہباز شریف میرا جو مالی ہے وہ 6 بجے جاگ جاتا ہے صبح۔ 7 بجے جاگنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈالر 200 روپے پہ پہنچ گیا، سٹاک مارکیٹ گر گئی ہے، ہر چیز مہنگی۔ اور جب سے حمزہ شریف پہنچا ہے تو مرغیاں بھی تو دگنی قیمت ہو گئی ہیں مرغیوں کی۔ سو انہوں نے اب پتا چلا ہے کہ تجربہ کس چیز کا ہے۔ ان کا سارا تجربہ کرپشن کا ہے۔ یہ جب آتے ہیں اپنا پیسہ بننا شروع ہو جاتا ہے، ملک مقروض ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آپ سامنے آئے ہیں، میں اب ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ بڑا زور لگایا تھا اور سازش کر کے پچھلے 1 سال سے لگے ہوئے تھے سازش کرنی، اب جب آپ کو حکومت ملی ہے تو ذرا آپ مجھے بتائیں کہ آپ سے کیوں نہیں سنبھل رہی؟ کیوں نہیں ملک سنبھل رہا؟ کبھی وہ لندن بھاگتے ہیں، ادھر وہ بیٹھا ہوا ہے ایک سزا یافتہ، وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل وہ چیزیں مہنگی کرے، کبھی IMF کے پاس جا رہے ہیں۔ تو ساری قوم کو پتا چل جانا چاہیے کہ جو لوگ 30 سال سے حکومت کر رہے تھے اور جنہوں نے اس ملک کو مقروض کیا، وہ اس ملک کے مسئلے نہیں حل کر سکتے۔ جو ایک ملک کا نظام تباہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کا شکر ہے آج ملتان میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے 3.5 سال میں ہوا، جس طرح کی معیشت کی ترقی ہوئی، میں آج چیلنج کرتا ہوں سب کو کہ ان کے 30 سال میں کوئی وقت بتا دیں جو اس طرح کی ترقی ہوئی ہو ہر شعبے میں۔ آج کسانوں کے پاس جو ان کی فصلوں کا ان کو پیسہ ملا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسانوں کو اس طرح ان کی پیداوار کی قیمت نہیں ملی جو آج ملی ہے۔ 60% پاکستان دیہات میں جس طرح کی خوشحالی دیہات میں آئی، میں چیلنج کرتا ہوں بتائیں کبھی کہ اس طرح کی خوشحالی آئی ہو۔ دوسری چیز انڈسٹری، ملک تو تب آگے بڑھتا ہے جب اس کی انڈسٹری ترقی کرتی ہے۔ ایوب خان کے دور کے بعد میں یہ بھی فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارا پچھلے 2 سال پاکستان کی انڈسٹری کے لیے بہترین سال تھے۔ سب سے زیادہ گروتھ ریٹ ہمارے دور میں ہوئی۔ مشرف کے دور میں جب تھوڑا سا ہوا تھا تو ڈالر آ رہے تھے کیونکہ ہم ان کی امریکنوں کی جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ ہم نے مشکل وقت میں کرونا کے دور میں اپنی انڈسٹری کو اٹھایا۔ ریکارڈ ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی، ریکارڈ ریمیٹنسز ہیں، یعنی کہ ریکارڈ ڈالر آئے ہمارے دور میں۔ ہم نے سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا۔ ہماری جو IT انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ملک کا فیوچر ہے، سب سے زیادہ کام ہمارے وقت ہوا۔ 75% IT کی ایکسپورٹس بڑھی۔ ہم سارے بر صغیر میں ہماری پالیسیز کی وجہ سے سب سے زیادہ آج روزگار پاکستان میں ہے بنسبت بر صغیر کے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اتنا زور لگا کے سازش کر کے جو گورنمنٹ گرائی، تو آپ بتائیں، شکر ہے اللہ کا کہ موازنہ ہو رہا ہے ہمارے دور اور ان کے دور کا۔ اور اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہو ملتان، اگر مجھے اپنے ملک کی آج فکر نہ ہو تو میں تو چاہوں گا یہ اور چلے، چند مہینے ان کو اور چلنے دو تاکہ ساری قوم کے سامنے یہ ان کی اصل شکل نظر آئے کہ سوائے کرپشن کے انہوں نے آج تک کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ جتنی دیر چلیں گے یہ ذلیل ہوں گے۔
اور جنہوں نے سازش کر کے ان کو لے کے آئے وہ بھی ساتھ ذلیل ہوں گے. اس لیے ان کو چلنے تو دینا چاہیے, لیکن ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے. جس طرح روپیہ گر رہا ہے, اور ابھی روپے گرنے کی وجہ سے جو مہنگائی آنے والی ہے, ساری چیزیں مہنگی ہونے والی ہیں. کیونکہ جب روپیہ گرتا ہے ساری جو چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں سب مہنگی ہو جاتی ہیں, جس میں تیل, بجلی, گھی, جو چیزیں, دالیں جو باہر سے آپ منگواتے ہیں وہ مہنگی ہونے والی ہیں. تو ہمیں تو اگر ہم سیاست کا سوچ رہے تو ہم تو چاہیے چلے, لیکن ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ جتنی دیر یہ چلیں گے یہ ملک کو ادھر دھکیل دیں گے جدھر یہاں وہ سری لنکا والا حال ہوگا. آج سری لنکا میں دیکھیں کیا حال ہے, ادھر لے کے جا رہے ہیں. اس لیے آج میں یہاں ملتان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن کی ڈیٹ دو اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کرو. ملتان مجھے کسی سوشل میڈیا پہ کسی نے مجھے تقریر بھیجی, وہ مریم کہیں تقریر کر رہی تھی کل. اس تقریر جو مجھے بھیجی سوشل میڈیا پہ, اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں, مریم دیکھو تھوڑا دھیان کرو, تمہارا خامد ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم. ویسے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اتنا زیادہ ان کو میرے پر غصہ ہے کیوں. مریم کو, اس کے بھائیوں کو, اس کے والد کو, اس کے چاچا کو, ان کے بیٹوں کو, میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کیسز تو ان کے سارے پرانے بنے ہوئے ہیں. ہمارے آنے سے پہلے سارے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بنے ہوئے ہیں. کیسز تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں. نواز شریف کے اور مریم کے جو دو بھائی اور اس کے بیٹے, وہ تو ان کے دور میں دم دبار کے بھاگے تھے. اسحاق ڈار جو ان کا منشی, وہ ان کے دور میں بھاگا تھا, اس کے بیٹے ان کے دور کے باہر گئے تھے. شہباز شریف کا داماد جب کرپشن کا کیس اس پہ ہوا وہ ان کے دور میں باہر بھاگا تھا. تو سوائے شہباز شریف کے مقصود چپڑاسی کیس کے باقی تو سارے پرانے کیس ہیں. تو میرے سے گلہ کس چیز کا کہ میں آپ کے کیس نہیں معاف کرتا؟ کیا میں آپ کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیا میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں ساروں کے لیے ایک قانون ہوتا ہے؟ ملتان کے لوگوں میں بار بار ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو, یہ سب, اور نوجوانوں یہ اپنے ذہن میں ڈال لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتی وہ تباہ ہو جاتی ہے. دنیا میں جو قوم غریب ہے, جو بھی غریب قومیں ہیں دنیا میں جدھر غربت ہے, وہاں ساروں میں ایک چیز ہے, صرف وہاں چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں. بڑے ڈاکوؤں کو ان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا. آج تک ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ڈاکو ایوانوں میں چلے جاتے ہیں اور بیچارے چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں. جب میں جنرل مشرف کے دور میں اپنی آزاد عدلیہ کے لیے جب میں تحریک میں شامل ہوا اور مجھے جیل میں ڈالا, 8 دن میں نے جیل میں گزارے. یقین کرو میرے ملتان کے شہریوں, وہاں کوئی مجھے طاقتور ڈاکو نہیں نظر آیا, صرف بیچارے چھوٹے چھوٹے چور نظر آئے. جس کو 6 مہینے رہنا چاہیے تھا جیل میں, وہ 6 سال جیل میں رہ رہا تھا. اور جب میں نیشنل اسمبلی میں جاتا تھا
تو مجھے بڑے بڑے مجرم نظر آتے تھے وہاں، ڈاکو نظر آتے تھے. اور یہ وجہ ہے کہ ایک سوئٹزرلینڈ جیسا ملک جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، دنیا کا امیر ترین ملک ہے. کیونکہ اس سوئٹزرلینڈ کی خاصیت یہ ہے کہ طاقتور سے طاقتور ڈاکو، ان کا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں ڈالتا ہے، اور تب یہ ایک معاشرہ اوپر جاتا ہے. میرے نبی نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی، قانون سے اوپر کوئی نہیں. یہ ہمارا المیہ ہے کہ سوچیں کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹے کو سزا ہونی تھی. 24 ارب روپے کے ایف آئی اے کے کیسز، 16 ارب روپے نوکروں کے نام پہ، 16 ارب روپیہ، 1 ارب میں 100 کروڑ روپیہ، 16 ارب روپے نوکروں کے نام پہ لیا. ایک مقصود چپڑاسی جس کی 15,000 روپیہ تنخواہ، 4.25 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، اور وہ پکڑا جانا تھا، اس کو سزا ہونی تھی. جب سزا ہونی تھی تو تب ہی جنہوں نے سازش کی انہوں نے پکڑ کے اس کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا، اور وہ چھوٹے کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا. اب مجھے یہ بتا، ملتان کے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی برکت اس ملک پہ آ سکتی ہے؟ جس بیچارے غریب لوگ، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، بچے بھوکے ہیں، وہ بیچارے موٹر سائیکل چوری کرتا ہے، سائیکل کرتا ہے، بھینس کرتا ہے، وہ تو جیل میں چلا جاتا ہے. تو جو اربوں روپیہ ملک کا چوری کرتا ہے، اربوں روپیہ چوری کرتا ہے، اس کو ملک کا پرائم منسٹر اور اس کے بیٹے کو چیف منسٹر، وہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. اس لیے آپ نے اسلام آباد نکلنا ہے میرے ساتھ. اس لیے ہم نے ان کو شکست دینی ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو اٹھائیں، اس قوم کو وہ مقام دیں جو اس کو ملنا چاہیے تھا. تو ملتان کے لوگوں، آج میری آخری جلسہ ہے. اسلام آباد حقیقی آزادی مارچ سے پہلے میں آج آپ سب کو تیار کرنے آیا ہوں کہ اگر ہماری قوم اب نہیں نکلے گی تو 2 غلامیاں کریں گے ہم. ایک غلامی امریکہ کی، کیونکہ یہ امریکہ کے غلام ہیں. دوسری غلامی ڈاکوؤں کی جو یہ 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں. اس لیے پھر سے مجھے بتائیں کہ آپ تیار ہیں؟ بتائیں تیار ہیں؟ تو میں ملتان، مجھے پتہ ہے گرمی ہے، اور ملتان میں تو اللہ کا گرمی کا خاص ہی کرم ہے، لیکن جب انقلاب آتا ہے تو نہ گرمی، نہ سردی، نہ بارش. انسان جب اپنے ملک کی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ اپنی جان پہ کھیلتا ہے. اور اگر مجھے گرمی نہیں لگتی میری عمر میں تو آپ تو سب میرے سے چھوٹے ہیں. جب میں ہٹا پرائم منسٹر بن کے تو تب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تو اب نکلوں گا سڑکوں پہ. اور میں نے سوچا تھا کہ چاہے مجھے اکیلا بھی نکلنا پڑے تو میں نکلوں گا، کیونکہ میں اپنے اللہ کو، میں جب بھی اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں اسے کہوں گا کہ اللہ میں نے اپنے ملک کے لیے پوری کوشش کی، لیکن مجھے تب اندازہ نہیں تھا کہ ساری میری قوم کھڑی ہو جائے گی میرے ساتھ. مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک کی ہماری باشعور اور دلیر خواتین وہ بھی نکلائیں گی، اور مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے اسکول کے بچے بھی تیار ہو جائیں گے.
اور پھر ہر شعبے سے، ہر جگہ سے مجھے میری قوم کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. پولیس والوں نے، انہوں نے کہا جی ہماری ڈیوٹی ہے لیکن فکر نہ کریں ہمارے گھر والے سارے آ رہے ہیں. سول سروس سب سے ڈرپوک ہوتے ہیں، ویسے سب سے بزدل بیوروکریسی ہوتی ہے. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہماری فیملی آپ کے ساتھ آ رہی ہے. اور ہمارے فوجی ادھر بھی، ویسے ہی پنڈی پاس ہے وہاں سے، تو وہی تیار ہوئے ہیں فیملیز آنے کے لیے. اور جو ہمارے ایکس سروس، جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور دیکھا اپنے فیملی ممبرز، اپنے دوستوں کو شہادت دیتے ہوئے، خاص طور پہ جو امریکہ کی جنگ میں ہمیں لے کے گئے تھے، آج تک ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں اس کے لیے. تو جن کو خاص احساس ہے اور جن کو پتہ ہے کہ آزادی کتنی ضروری ہے قوم کے لیے، غلام قوم کی کوئی قدر نہیں کرتا، صرف آزاد قوم کی عزت ہوتی ہے. تو جو ہے ہمارے ریٹائرڈ فوجی، وہ بھی سارے تیار ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اسلام آباد میں جو میں دیکھ رہا ہوں، عوام کا سمندر، وہ پاکستان تو چھوڑیں، میں سمجھتا ہوں دنیا میں کبھی اتنا بڑا سمندر نہیں لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ملتان، یہ سیاست سے بات اوپر چلی گئی ہے، یہ سیاست نہیں ہے. پھر سے یہ وہ انقلاب ہے جو پاکستانیوں کو اب ایک قوم بنا رہا ہے کہ کیسے ایک چھوٹے سے ایک امریکی افسر، اس کی کیا جرأت ہے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائم منسٹر کو نہ ہٹایا تو تمہارے سے ہم بہت برا کریں گے، اور اگر ہٹا دیا تو تمہیں معاف کر دیں گے. بے شرم، تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے. تم ہو کون؟ یہ، اور پاکستانیوں یاد رکھنا، آپ سب محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہو. دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کوئی آیا تھا نہ آ سکتا ہے. سب سے عظیم انسان، ہم اس کی امت ہیں. ہمیں ہمارا کلمہ ہمیں کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، کسی کے سامنے ہم نہیں جھکتے. تم ہو کون امریکی کہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو؟ ہمیں کہتے ہو کہ جی روس سے تم گندم نہیں لے سکتے، تم روس سے تیل نہیں لے سکتے، جبکہ وہ 30% کم پہ ہمیں دے رہے ہیں. سوچیں، 30% کم، ہاں آپ کو پیٹرول بھی اور فضل الرحمان بھی بیچے اور گندم بھی بیچے، لیکن امریکہ سرکار کہہ رہا ہے کہ اجازت نہیں ہے. لیکن ہندوستان، یہ سنیں، ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے. ہندوستان کو انہوں نے کہا جی روس سے تیل نہ خریدو. ہندوستان نے کیا جواب دیا؟ ہندوستان نے کہا ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم روس سے تیل لیں گے کیونکہ ہمارے ملک میں غربت ہے. ہم اپنی عوام کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں، امریکی تمہارے لیے نہیں بناتے. ہمارے ساتھ ہندوستان آزاد ہوا تھا، اور ان کو دیکھیں غیرت مند فورن پالیسی، اور ہمیں دیکھیں کہ ہمارے پاس کون آیا ہے؟ چیری بلاسم بوٹ پالش. وہ تو بوٹ دیکھتا پالش کرتا ہے، وہ امریکی دیکھتا ہے تو اس کی کام پہ ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمارا
ہماری قسمت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جرت نہیں ہے ان کی کہ پالیسی بنائیں اپنی عوام کے لیے. میں نے ان کو واضح کہا, میں نے کہا دیکھو ہم دوستی سب سے کریں گے, ہم کوئی کسی سے دشمنی نہیں چاہتے, ہم دوستی چاہتے ہیں, لیکن ہم غلامی کسی کی نہیں کریں گے. آپ کی جنگ میں شرکت کر کے, امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے 80,000 پاکستانیوں کی ہم نے قربانی دی. آپ نے ہمارا شکریہ بھی کیا, آپ نے یہ بھی کہا کہ شکریہ پاکستان, ہماری جنگ میں آپ نے اپنے لوگوں کو قربان کیا. ایک دفعہ نہیں کہا شکریہ. ہمارے, اور خاص طور پہ میں آج کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں قبائلی علاقے کو سب سے بہترین آپ سے جانتا ہوں, قبائلی علاقہ ہمارا اجڑ گیا. 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی, ان کے کتنے لوگ شہید ہوئے آپ کو اندازہ بھی نہیں. ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, ادھر سے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے لوگ. سارا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگ, کوئی کراچی بھاگ رہا ہے, کوئی نقل مکانی کر رہا ہے. سوات میں 40 لاکھ لوگ سوات سے نکلے. کوئی مجھے بتائے کیوں؟ ہم نے کیا غلطی کی تھی؟ کیا ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمارے 80,000 لوگ, ہمارے 6,500 فوجیوں نے قربانیاں دی؟ تو کیا ہماری غلطی تھی؟ ہماری کس سے لڑائی تھی؟ صرف ہماری یہ غلطی تھی کہ ہمارا جو اس وقت کا سربراہ تھا, جب اس کو دھمکی ملی تو اس میں اتنی دلیری نہیں تھی کہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا. اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور پاکستان کو نقصان کروایا. اس لیے جب انہوں نے میرے سے کہا کہ جناب ہمیں افغانستان کے لیے یہاں بیسز چاہیے, جب انٹرویور نے میرے سے پوچھا تو میں نے اس لیے اس کو ایبسلوٹلی ناٹ اس لیے کہا, میں ہمیشہ شرکت کریں گے, لیکن آپ کی کسی جنگ میں, پاکستان کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا. کیونکہ مجھے آپ 22 کروڑ پاکستانیوں نے منتخب کیا تھا. میرا کام ہے کہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت کروں, آپ کی بہتری کا سوچوں. آپ نے کبھی مذمت کیا ہندوستان سے؟ آپ نے کبھی کہا ہندوستان سے کہ آپ کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ بولتے؟ کیونکہ ہندوستان سے آپ کی دوستی ہے. جو فلسطین میں, جو اسرائیل کر رہا ہے, جو ان بیچارے لوگوں کی زمینیں لے رہا ہے, جو بیچاری ابھی ایک ان کی صحافی کو دن دہاڑے اسے قتل کیا, کیا کبھی امریکہ میں جرت ہے اس کو اسرائیل کو مذمت کرنے کی؟ کیا یورپ میں جرت ہے؟ تو ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم آپ کی جنگ میں شرکت کریں؟ ہم آپ کے غلام ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم آپ کے کمی ہیں. ان کو بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں. پاکستانیوں ان کو بری عادتیں کیسے پڑی کہ ان کے پاس, ان کو کس سے, ایک طرف تھا زرداری اور دوسری طرف نواز شریف, ان دونوں کے پیسے باہر پڑے ہیں. ان کے اربوں ڈالرز اس ملک سے باہر پڑے ہیں, ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں. ان کو پتا ہے کہ جس وقت انہوں نے ان کو ناراض کیا تو ان کی جائیدادیں وہ ضبط کر دیں گے. جس طرح آج وہ روسیوں کی جائیدادیں اور پیسہ ضبط کر رہے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. یہ پیسے کی پوجا کرنے والے, یہ پیسے کے غلام, اس کی وجہ سے یہ ان کے غلام ہیں. 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں. پاکستانیوں یہ یاد رکھو, یہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی کہ جنگ امریکیوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ پاکستان کے اوپر ڈرون اٹیک کر رہے ہیں. 400 ڈرون اٹیک نواز شریف اور زرداری کے دور میں. ایک دفعہ ان دونوں بے شرموں نے ایک دفعہ مذمت نہیں کی.
ایک دفعہ ان میں جرت نہیں تھی ان کو کہنے کے لیے کہ کیا آپ اپنے ملک میں دہشت گردوں کے اوپر ڈرون اٹیک کریں گے؟ کیا آپ کسی اور یورپین ملک میں ڈرون اٹیک کریں گے؟ کیا ان میں یہ جرت تھی برطانیہ سے پوچھنے کے لیے کہ اس ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد الطاف حسین لندن میں رہتا ہے، اگر ہم اس کے اوپر ڈرون اٹیک کریں اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے ہماری عدالتوں میں آؤ، ثابت کرو کہ یہ واقعی دہشت گرد ہے۔ جب تک آپ نہیں کرو گے عدالتوں میں تو ہم آپ کو کچھ اجازت نہیں دیں گے، ہم بلکہ اس کو جیل میں بھی نہیں ڈالیں گے۔ تو ہمارے ملک میں 400 ڈرون اٹیک، جب اوپر سے بم پڑتا تھا 4000 میل دور بیٹھ کے کمپیوٹر کے اوپر بٹن دبتا تھا اور ہمارے قبائلی علاقے میں لوگ مر جاتے تھے۔ کبھی کسی نے پوچھا کہ کیا واقعی نیچے دہشت گرد تھے؟ اپنے ملک میں تو کہتے ہو، عدالتوں میں جاؤ، ہمارے ملک میں خود ہی فیصلہ کرتے ہو کون دہشت گرد ہے، خود ہی قتل کر دیتے ہو۔ سارے انسانی حقوق کے خلاف، انٹرنیشنل لا کے خلاف، ہر قسم قانون کے خلاف آپ ہمارے لوگوں کو قتل کر رہے تھے، اور 2 ملک کے سربراہ ایک دفعہ ان کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ جی یہ آپ اگر اور دنیا میں کسی ملک میں نہیں کرتے تو ہمارے ملک میں کیوں کر رہے ہو؟ ہم تو آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور جو لوگ مرتے تھے ڈرون اٹیکس پہ، وہ پاکستانی فوج پہ بدلہ لیتے تھے، ہمارے پہ لیتے تھے۔ اس لیے میرے پاکستانیوں، ہم نے ان چوروں کو اور امریکن کے غلاموں کو اس ملک کی کسی صورت اس ملک کے سربراہ نہیں رہنے دینا۔ اچھا جی، اب میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس دن آپ کو میں نے اسلام آباد بلانا ہے۔ ویسے پھر سے بتا دیں، گھبرانا تو نہیں ہے، گرمی تو نہیں، جذبہ جنون ہے۔ تو سنیں، ہم نے کیونکہ آج کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لوٹوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ لہذا میں نے اتوار کو پشاور میں اب اپنی کور کمیٹی کو بلایا ہے، اور آپ کو بھی بتا دوں فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے 25 اور 29 مئی کے بیچ میں۔ انشاءاللہ پرسوں میں آپ کو واضح کر دوں گا تاکہ آپ کو پورا ٹائم مل جائے، تیاری کا ٹائم مل جائے۔ تو 25 سے لے کے 29 تک آپ کو ڈیٹ پرسوں مل جائے گی۔ میں چاہتا ہوں آپ سب تیاری کریں، خواتین آپ نے علیحدہ تیاری کرنی ہے، نوجوانوں علیحدہ کرنی ہے، ملتان کے لوگوں علیحدہ کرنی ہے، اور انشاءاللہ عوام کا سمندر جب آئے گا تو ہم نے صرف ایک چیز ان سے مانگنی ہے، ایک چیز مانگنی ہے، اسمبلی جس دن کب ڈیزالو ہوگی اور الیکشن کب اناؤنس کریں گے، ملتان کی میں ساری اپنے ممبر آف پارلیمنٹ، ایم پیز، ایم این ایز، سارے جتنے میرے آرگنائزرز، میں آج سب کو، آپ کو بھی، میں نے آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا جلسہ میں نے کبھی ملتان کی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ مبارک ہو آپ کو، پاکستان زندہ باد۔ تو چھوٹا